عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم. لا یؤمن، لا نفی کے لیے ہوتا ہے، یؤمن وہ ایمان نہیں لاتا ہے. اگر لفظی ترجمہ کیا جائے آمنا وہ ایمان نہیں لایا، اور یؤمن وہ بروقت اور مستقبل میں ایمان نہیں لاتا ہے یا نہیں لائے گا. کون؟ تم میں سے کوئی. حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے، بھائی سے مراد یہاں کون ہے؟ عام مسلمان. انما المؤمنون اخوہ. ما یحب لنفسہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. یہاں لا یؤمن کا معنی اگر کسی نے کسی کو بدنام کرنا چاہا اور وہ یہ نہیں پسند کرتا ہے کہ ہم بدنام ہوں، تو کیا وہ کفر کر گیا؟ وہ لا یؤمن نہیں. اس قسم کے مبارک الفاظ پر رسول کی مبارک زبان سے نکلے ہیں جس کا معنی یہ ہے کہ اس کے کافر ہونے کا خطرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ کافر ہو گیا، مستحق قتل ہو گیا، مرتد ہو گیا. نہیں. آپ کہیں گے یہ تعویل ہو رہی ہے. یہ تعویل اور تفسیر. تعویل جس کی دلیل کوئی نہ ہو اس کو آپ تحریف کہیں گے، بدلنا ہو جائے گا. لیکن تعویل کے معنی تفسیر، صحیح تفسیر، قرآن کی تفسیر، حدیث کی تفسیر. تو اس کو صحیح تفسیر جب کریں گے تو وہ تعویل مقبول ہوگی. تعویل مقبول جیسے کہ یعنی اس کی تفسیر آپ کریں گے کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بہت سی جگہوں پر لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، حین یزنی وہو مومن. کیا اگر کوئی شخص کسی کو زنا کرتے ہوئے پا رہا ہے اور اس کو اسی حالت میں قتل کر دے رہا ہے تو اس نے کافر کو قتل کیا؟ نہیں. زنا کرنے کے بعد بھی کافر نہیں ہوتا ہے، بڑا گناہ کیا، اس میں کوئی شک نہیں. دلیل اس کی ہے کہ حضرت ماعز بن مالک آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے، میں نے زنا کیا ہے. لے گئے، سب نے ان کو رجم کیا. اس کے بعد کسی نے ان کو کچھ برا کہا تو پیارے رسول نے فرمایا کہ ایسی توبہ کی ہے کہ مدینے کے 70 زبردستی ٹیکس لینے والوں پر اگر اس کو بانٹا جائے تو یہ ان کی توبہ کافی ہوگی. گویا ایمان سے خارج پیارے رسول نے ان کو نہیں کیا. اسی طرح اور دوسری بہت سے جس طرح حدیث شریف من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. کون صحابی تھے؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ. کہتے ہیں یا رسول اللہ وَإِن زَنَا وَإِن سرق، اگر چوری کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، پھر بھی جنت میں جائے گا؟ آپ فرماتے ہیں وَإِن زَنَا وَإِن سرق. یا رسول اللہ وَإِن زَنَا وَإِن سرق، زنا چوری کرے تب بھی جنت میں جائے گا؟ تو پیارے رسول نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سرق وَإِن رغم أنف أبي ذر، ابو ذر چاہے نہ چاہیں، رغم أنف أبي ذر. تو یہ ہے دلیل یہاں کہنے کی کہ کامل ایمان اس کے دل میں نہیں ہے جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند. یہ ہے ایمان کا نقص ہے، ایمان میں نقص ہے. یہاں دلیل اس چیز پر بھی ہے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. اور بعض مذاہب میں کہتے ہیں ایمان گھٹنے بڑھنے کا عقیدہ رکھیں گے تو کافر ہو جائے گا. ایمان لا يقبل النقصان ولا الزیادہ. عقیدہ طحاویہ میں امام طحاوی نے امام ابو حنیفہ، ابو یوسف، محمد شیبانی کی طرح منسوب کر کے کہا ہے کہ والایمان شیء واحد لا یزید ولا ینقص. ایمان ایک ایسی چیز ہے جو ٹکڑے ٹکڑے کا ہونا اس میں ہونا ممکن نہیں ہے. شیء واحد، اسی وجہ سے کم بھی نہیں ہوگا زیادہ ہوگا، یا تو ایمان نہیں رہے گا زیادہ. لیکن نہیں، قرآن کی اتنی احادیث ہیں، وہ ان کی تعویل ہوگی کچھ رحمۃ اللہ علیہ، ہم ان پر کلام نہ کریں، ائمہ کا احترام، لیکن تمام ائمہ نے ان کی تردید کی ہے. اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. تو یہ سب آیتیں ایسی ہیں کہ واقعی نفسیاتی امور گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں. یہ گویا دل اور قلب سے ان کا تعلق ہے. اس قسم کے امور گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں، دنیا جانتی ہے. جیسے کہتے ہیں طبیعت میں ہوگا قلق، چند روز ٹھہرتے ٹھہرتے ٹھہر جائے گی. ایک آدمی کا بچہ انتقال کر گیا، کتنے غم میں ہوگا. پہلے دن کا غم کچھ اور، دوسرے دن ہلکا، تیسرے دن بھی اس کے بعد اب غم کرنے کا حق نہیں. ہاں، عورت کے لیے خاص اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے لا يحل لامرأة ان تحد على میت فوق 3 الا المرأة على زوجها. جی، تو یہاں ایمان کامل اس کے دل میں نہیں ہے جو اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے. یہ بھی ایک بہت ہی جامع حدیث ہے. اگر ہم یہ نہیں پسند کرتے کوئی ہمیں گالی دے تو ہم ان کو بھی، کسی کو بھی گالی نہ دیں. اور اسی طرح اگر کوئی شخص یہ بھی کہے کہ کوئی شخص ہے جو شراب پینا پسند کرتا ہے، چاہتا ہے یہ ہماری طرح یہ سب بھی ہو جائے، تو کہا جائے گا کہ نہیں، ایمان اور دین کے دائرے میں کوئی چیز اگر ایسی ہے جو حرام ہے وہ ایمان کی بات ہے ہی نہیں. شراب پینا اسلام میں نہیں ہے. تو کوئی شرابی مسلمان کہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ نوجوان بھی پینا شروع کر دیں اور یہ ایمان کی دلیل ہے، نہیں. نیک کاموں میں
جو یا برے کاموں میں جو تم پسند کرتے ہو کرنے کو نیک کاموں میں تو چاہیے کہ ہر بھائی کرے، لیکن برے کاموں میں برے معاملات میں جس کو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے اس قسم کا برا معاملہ نہ کرو. جی لأخیہ یہاں کہا حتی یحب لأخیہ، یہاں کہتے ہیں استعطاف کا لفظ استعمال ہے، ورنہ یہ آتا کہ حتی یحب للمسلم ما یحب لنفسہ، لیکن تمہارا بھائی ہے، بھائی تمہارے ماں کا بیٹا ہے، ایسا کوئی قربت ظاہر کر کے تو یہ چیز بہت بعید ہے کہ تم اس کے لیے برا چاہو. جی تو لأخیہ کا لفظ جو ہے یہ خاص معنی کے لیے دلیل ہے. جی عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. لا يحل دم امرئ مسلم، کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے. لفظی ترجمہ یہ ہوگا یعنی اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے. لا يحل دم، اس کا خون حرام نہیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ جہاں روح کی بحث ہوتی ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. روح کے بارے میں زیادہ ٹٹوہ نہ کرو. پوچھا گیا روح کیا چیز ہے؟ پھر رسول نے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اللہ کے حکم سے ہے اور زیادہ نہیں. اللہ نے جواب دیا. اس کا معنی ہے کہ اس میں بحث نہ کریں، لیکن علماء نے بحث کیا روح کیا چیز ہے جس کے نکلنے سے ذکر آتا ہے کہ فرشتہ آ کر کے نکلتا ہے اور جسم مردہ ہو جاتا ہے. وہ روح کیا ہے؟ ایک خاص چیز ہے جو فرشتے کے پکڑ میں آتی ہے، چاروں طرف بھاگتی ہے، اگرچہ کوئی اس کے نکلتے اور داخل ہوتے دیکھ نہ سکے. ایک وجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں روح وہی خون ہے، خون نکل جائے تو آدمی کی روح نکل گئی یعنی مر جائے گا. اسی وجہ سے ذبح کرتے وقت حدیث شریف میں ہے کہ ما انہر الدم، جو بھی خون بہا دے تو وہ حلال ہے اس کا کھانا. تو گویا خون نکل جانے سے وہ مر جائے گا، وہی روح ہوا. یہ بات کہی جاتی ہے، لیکن یہ کہا جائے گا کہ نہیں، اس کی جان لینی، اس کا خون بہانا، خون ایک دلیل ہے روح کے نکلنے کی، نہ کہ وہی روح ہے. کیونکہ روح ایسی چیز ہے جو فرشتہ آ کر کے پکارتا ہے ایتھا الروح الطیبہ، اور اس کو کافر کو کہتا ہے ایتھا الروح الخبیثہ فتہرب فی امعائی، اس کے اتڑیوں میں بھاگتی ہے وہ روح. صرف خون جو ہے صرف اتڑیوں میں نہیں ہوتا ہے. تو روح ایک ایسی چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے صرف یہ کہا کہ اللہ کے حکم سے ایک چیز ہے جس کو فرشتہ ماں کی رحم میں لا کر کے پھونک کر کے وہ روح ڈال دیتا ہے، پھر اسی روح کی امانت دوسرا فرشتہ اٹھا کے لے جائے گا. لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، احدى ثلاث او احدى ثلاثہ. ثلاث جب کہیں گے تو اس کا معدود مذکر ڈھونڈنا ہوگا، یعنی الا باحدى ثلاث خصال، یہ مذکر ہے تو ہم مؤنث لانا پڑے گا، ہے نا. ہمارے خیال سے عربی نحو صرف میر صرف پڑھے ہوں گے. باحدى ثلاث خصال بثلاث، اور اگر ہوتا ثلاثہ باحدى ثلاثہ تو ہم مذکر ماننا پڑے باحدى ثلاثۃ امور، اس طرح کا. باحدى ثلاث خصال الثیب الزانی، جو شخص حلال طریقے پر اس کی شادی ہوئی ہے، اللہ نے نعمت شادی سے نوازا ہے، اس کے باوجود گندے راستے سے شہوت رانی کرتا ہے، زنا کرتا ہے، تو اس کو اب جینے کا حق نہیں ہے، کیونکہ اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے اللہ نے کی اس نعمت کا، اور پھر دوسرے کے نسب نامے میں دخل دیا ہے، دوسرے کی بیوی کو خراب کیا ہے. اللہ اکبر. والنفس بالنفس، النفس کس معنی میں ہوتا ہے؟ با کئی معنی ہوتے ہیں، تعویض، یعنی اگر کسی نے کسی کو قتل کیا اس کے عوض اس کے بدلے اس کو قتل کرنا جائز ہے، بلکہ واجب ہے. کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد، ہے نا. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. تو النفس بالنفس یہ فرض ہے. وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ، جو اسلام کی چاشنی چکھ لینے کے بعد، حلاوت الایمان چکھ لینے کے بعد پھر دین سے مرتد ہو جاتا ہے، جماعت المسلمین سے نکل گیا، اسلامی حکومت میں اس کو جینے کا حق نہیں. کوئی کہہ سکتا ہے، اعتراض کرنے والے کرتے ہیں کہ لوگوں کو آزادی نہیں ہے اسلام میں، ہم نے یہی اختیار کیا، ہمیں آزادی دی جائے. فلاں نے دین اسلام اختیار کیا تھا، پھر وہ عیسائی ہو گیا، کہتا ہم کوئی دین، یا یہ کہتا ہے کہ ہم کوئی دین نہیں مانتے، آزادی دیجیے اس کو. نہیں، اگر ایسا ہے، آپ جانتے ہیں یہی لوگ جو اعتراض کرتے ہیں، آپ خود جا کر کے ان کے یہاں دیکھیے، 2 شادی نہیں کر سکتے آپ، ہزاروں فرینڈس رکھے ہیں، چاہے مرد چاہے عورت، وہ جائز ہے، لیکن رسمی شادی 2 نہیں کر سکتے. کیا آزادی؟ کیا آزادی ہے؟ جس کا مطلب ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں انارکی پھیلے، اس دنیا میں فساد پھیلے. اگر آپ خیر چاہتے تو اس آدمی کو جو دوسری تیسری شادی کی طاقت رکھتا ہے اجازت دیتے. فرانس میں گیا تو کسی نے پوچھا کہ یہاں بڑی ہم لوگوں کے لیے مشکل ہے کہ ہم دوسری شادی نہیں کر سکتے. تو CID بھی بیٹھے تھے، تو میں نے کہا بھائی مجھے تعجب ہوتا ہے
کہ فرانس ہو یا یورپ ممالک ہوں یا دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، اس میں کابینہ میں پارلیمنٹ میں بڑی بڑی عقل والے لوگ بیٹھتے ہیں، لیکن ان کی عقل یہاں سے کہاں دور ہو جاتی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ فساد ہی فساد رہے، دو شادی کرنے کی اجازت نہیں دیتے، اور کہتے ہیں 10 دوست عورت رکھے 10 دوست مرد رکھے. کتنی خرابیاں اس میں ہو سکتی ہیں کہ کسی وقت جھگڑ کر کے مار پیٹ خون خرابہ یہ اور وہ، لیکن کیوں نہیں سوچ پاتے ہیں اتنی بڑی بڑی عقل والے. تو جب فارغ ہوا میں تو CID نے کہا، مسلمان تھا شاید، تو اس نے کہا آپ نے بڑی بات کہی ہے. ہم نے کہا نہیں، اس بات کے کہنے کی ہمیں آزادی ہے انشاءاللہ، کوئی ایسی بات نہیں، آپ ہمیں ڈرائیں نا. یعنی باہر ملک میں اس طرح کی بات. تو کہنے کا مطلب یہ ہے دین چھوڑ دیا اس نے، چھوڑ دو اس کو. نہیں، ہم نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ وہ کل دوسروں کے لیے بلکہ پورے دین اسلام کے لیے چیلنج بن کر کے وہ دندناتا پھرے گا، اس کو بھی دین سے کھینچے گا، اس کو بھی دین سے کھینچے گا. اس وجہ سے مصلحت کے طور پر جب تم بہت سی چیزوں سے روکتے ہو، اسلام بھی مصلحت کے طور پر اور اسی میں بھلائی ہے انسانیت کی روک رہا ہے. خود اس کی بھلائی ہے، اگر وہ توبہ کر کے واپس آ جا رہا ہے تو انشاءاللہ جنتی ہوگا. خود اس کی بھلائی کے لیے ہم کوشاں ہیں، اور اگر نہیں کر رہا ہے تو پھر اب جینے کا حق نہیں. اس کا مطلب ہے کہ شر اس کے اندر سما چکا ہے. یہاں الطارق لدینہ السیب الزانی، یہاں بھی قتل کیا جائے گا، اس کے خون کی کوئی حرمت نہیں رہ گئی. لیکن اگر کسی نے کسی کو قتل کیا، اس کے خون کی بھی کوئی حرمت نہیں رہ گئی. الطارق لدینہ، اس کے علاوہ کسی مسلمان کا قتل کرنا جائز نہیں ہے. حقیقت یہ ہے. ہاں کچھ اسباب ایسے ہو سکتے ہیں، غلطی سے قتل کر دے تو پھر اس پر دیت اور یہ سب چیزیں ہیں. حضرت ابن عمر طواف کرتے تھے کعبہ کو دیکھ کر کے، اور یہ حدیث سند کے اعتبار سے موقوف لیکن حکماً مرفوع ہے. حکماً مرفوع کا معنی صحابی جو یہود و نصارہ کی کتابیں نہیں پڑھتے دیکھتے یا ان سے روایتیں نہیں لیتے ہیں، اگر کوئی ایسی بات کہیں جو غیب کی ہو یا ماضی کی ہو، مستقبل کی ہو، ایسا ہونے والا ہے، یا ایسی کوئی چیز جو حلال حرام کی ہے صحابی کہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ پیارے رسول سے لے کر کے یہ کہہ رہے ہیں. اس وجہ سے سند کے اعتبار سے ابن عمر کہہ رہے ہیں کعبہ کی طرف دیکھ کر کے، ما اعظمکی و اعظم حرمتکی عند اللہ، تمہارا درجہ اور تمہاری حرمت بہت عظیم ہے اللہ کے یہاں. وَإِنَّ دَمَ الْمُسْلِمِ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْكِ، اللہ اکبر. ایک مسلمان کا خون تمہاری حرمت سے بڑھ کر کے اللہ کے نزدیک ہے. تو یہ بہت بڑی چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور اسی طرح اسلام نے، جو ہم بار بار یہی کہتے ہیں، جو اسلام سے جنگ کرتا ہے، پوری دنیا کسی سے کوئی جنگ کرتا ہے، آ کر کے حملہ آور ہو رہا ہے، تو پوری دنیا اس کو اجازت دیتی ہے کہ وہ بھی اس پر حملہ کرے. لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی غیر مسلم آ کر کے مستامن، اس میں کئی الفاظ آتے ہیں، مستامن، اہل الذمہ اور معاہد. عہد ہے ان سے یا ذمہ والے ہیں یہ کہ ہم اسلام کی حکومت میں، اسلام کے آسمان کے سائے رہیں گے، آپ کی زمین سے، آپ کے روڈ سے اور سب کچھ فائدہ. آپ کی گاڑیاں اس وقت روڈ پر نہیں آ سکتی جب تک آپ گاڑی کا ہونا لائسنس وغیرہ نکال لیں. تو اسی طرح گویا اس کے لیے 1 ریال لینا ہے ان سے، 1 درہم زندگی میں لینا ہے، وہ ہم نے ان کو امن دے دیا. اب اگر کوئی قتل کر رہا ہے، اس کو من قتل معاہدا، اسلام نے بڑی سختی سے کا محاسبہ اس پر کیا ہے. من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ، جو شخص عہد و پیمان دے کر کے، امان دے کر کے کسی کو قتل کیا اس نے، تو جنت کی خوشبو نہیں پائے گا. لم یرح رائحۃ الجنہ. تو یہ بھی ایک نوع ہے کہ غیر مسلم کو بھی قتل کرنا جائز نہیں، جب تک وہ آپ کے خلاف آواز، آپ کے خلاف جنگ نہیں کر رہا ہے، آپ کے ساتھ مل کر کے رہ رہا ہے. اسی طرح مستامن، دشمن ملک کا کوئی آدمی ہے لیکن آپ نے اس کو ویزا دیا کہ آؤ 10 دن 15 دن کے لیے تجارت کے لیے اور کچھ، اس کو بھی حق نہیں ہے چھیڑنے کا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو ایسی اہم چیزیں بتا دی ہیں، سبحان اللہ. اس میں جو وہی حکمت اسی میں ہے، جس انداز سے آپ نے قتل کرنے کو، سیب الزانی کو کس انداز سے قتل کیا جائے گا؟ اس کو پتھروں سے مار مار کر کے پھر اس کی جان لی جائے گی، یہ نہیں کہ گردن مار دی جائے. کیونکہ اسی میں خیر ہے، تاکہ دیکھ کر کے، اور اس قسم کے حدود میں وَلِيَشْهَدَ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، کسی بند کمرے میں 2 آدمی نہیں کریں گے، کھلے میدان میں، تاکہ جس کے دل میں اس قسم کی خباثت ہو وہ کانپ اٹھے دیکھ کر کے. بہت سے لوگ دیکھ کر کے بے ہوش ہو جاتے ہیں. حرم پاک میں بھائی لوگ جانتے ہیں، باب الملک عبدالعزیز، اب تو بڑھ کر کے بلڈنگ ملک فہد، لیکن صرف وہ جو پرانی بلڈنگ اور شاہ سعود کے زمانے میں بنائی ہوئی بلڈنگ، باب الملک سب سے بڑا دروازہ، اس کے سامنے ایک کھمبا ہوتا تھا. لا کر کے ایک ہی مرتبہ دیکھا، لا کر کے کافی پتھر وہاں ٹرک سے لا کر کے گرایا. پھر نماز کے بعد گاڑی پولیس کی آئی، بندے کا آدمی، نماز کے بعد فوراً اس کو نکالا. کھمبا ایک ہوتا تھا جہاں کی وہ اس وقت گھڑی کھڑی کر دیے تھے، لیکن اب یہ بات ہوئی کہ گھڑی کے پاس، ہاں وہی ملیں گے. گھڑی کے پاس اتنی بھیڑ ہو جاتی تو گھڑی کو بھی اٹھا دیا لوگوں نے، گھڑی کو اٹھا دیا. اسی جگہ پر کھمبا ہوتا تھا، اس میں باندھ کر کے آپ جاتے تو آپ کو دیتے پولیس، مارو. ہمت نہیں ہوتی. ایک
बेचारा मरे बारी ने देखा वहीं बेहोश हो गया, कहते हैं कितने दिन तक बेहोश पड़ा रहा अस्पताल में। तो ये मकसद है कि जो शख्स ऐसा काम करना, ऐसी गली गंदे काम करने की कोशिश करता है उसका दिल कांप जाए। ये है मसलहत इस्लाम की, और इसमें कोई शक नहीं, इस्लाम हुक्म देता है इदा क़तलतुम फ़अहसिनुल क़ितला व इदा ज़बहतुम फ़अहसिनुज़ ज़िबहा। बकरी को भी ज़बह करते वक्त रसूल ने फरमाया है कि अच्छे अंदाज से तेज़ी से उसकी रूह निकाल दो, और मुर्दा छुरी नहीं। वलियुहिद्द अहदुकुम शफ़रतहु वलियुरिह ज़बीहतहु, पहले ही से अपनी छुरी को तेज़ कर ले। एक आदमी बकरी को लटाए हुए थे और उसके बाद बगल में पैर रखे हुए थे और उधर छुरी साफ कर रहे थे। प्यारे रसूल ने कहा तुरीदु अन तुमीतहा मौततैन, दो मौत मारना चाहते हो, पहले क्यों नहीं साफ कर लिया? तो ये इस्लाम का तरीक़ा है कि अगर किसी को कत्ल भी करना है तो जल्दी से, लेकिन यहाँ मसलहत इसमें है इस्लाम की, इस वजह से आप कहेंगे इस बुरे अंदाज से क्यों इस तरह ज़बह किया जाता है। ये भी अच्छा यानी अच्छे कामों में से है, और अल्लाह का हुक्म है वमन अहसनु मिनल्लाहि हुक्मन लिक़ौमिन युमिनून, अल्लाह का फ़ैसला है, उसकी हिकमतें बहुत कुछ हैं। जी।